عمان میسج بھیج دیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج کی سبق میں ہم سورہ کہف کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سورہ کہف کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ سورہ کہف is one of the most relevant surahs in the modern time when it comes to Dajjal and Dajjal's fitnas. اس سورت کا مشہور نام سورہ کہف ہے۔ بعض روایتوں میں سورہ اصحاب الکہف بھی منقول ہے۔ کسی زمانے میں چند نوجوانوں نے اپنی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لیتے اور وہاں انہیں 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تفصیل میں پڑھیں گے۔ Relevance of the name is because of the cave of Kahf, right, where these people were eventually they were kept for 300 plus years. Another reason this is called Kahf. ایکو زیادہ آ رہا ہے، یہ کھلے میں اسپیکر چاہیے، آگے والا کھلا ہے دیکھو، مجھے لگ رہا ہے یہ بند ہے، یہ بند ہے، اس کو کھول دو، یہ بھی کھلا ہوا ہے۔ آواز تھوڑی ہلکی کر دو، پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایکو بہت ہے۔ وہ رائٹ موسٹ، وہ سیدھے ہاتھ پہ جو سب سے، اس کو تھوڑا کم کرنا۔ اگر آواز کم ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ایک اور وجہ اس سورت کو سورہ کہف کہتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ کہف جو ہے 6 مرتبہ آیا ہے۔ صرف اکیلی جگہ ہے جدھر لفظ کہف، اکیلی سورت ہے جس میں لفظ کہف آیا اور اسی میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ 110 آیتوں پر مشتمل یہ سورت مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں ایک ساتھ مکمل نازل ہوئی۔ آلسو ان اعزاز آف دس سورت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی اعلانیہ محنت اپنے عروج پر تھی اور قبائل وفود سے دعوتی ملاقاتوں کا سلسلہ اپنے عروج پہ تھا، مصائب اور مشکلات بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھا آگے بڑھتے ہیں، تھوڑے سے فضائل اس کے تھوڑے سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ فضائل سے ریلیونس ہم آپ کو آج کل کے دور میں بتائیں۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم، رائٹ، سکینت اس سکون، تفصیل بتائیں گے ہم ابھی۔ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلی فضیلت سکینت، دوسری فضیلت نور۔ جو شروع کی 3 یا 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھ لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، حاکم مسلم اور ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا گھر میں سورہ کہف پڑھی جائے گی اس رات شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے آخری 5 آیتیں پڑھ لیں تو جس وقت چاہے رات کو بیدار ہو جائے گا۔ سو ایزی کیا easy نسخہ to wake up for Fajr, read 5 verses, last 5 verses of Surah Kahf before going to sleep. These 20 verses should be memorized. یہ 20 verses اگر ہمیں یاد رہیں گے نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ کہف کی ترغیب کا اصل مقصد ہے کہ زمین اور آسمانی نور سے مضبوط تعلق ہو جائے۔ لفظ نور آیا تھا نا بیچ میں، فضیلت میں اللہ تعالیٰ کا نور ملتا ہے، رائٹ، تو ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ کے نور سے ایک مضبوط تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کی رحمت اور مدد ہو جائے اور مسلسل بیداری، رائٹ، سکینت جب ہوتی ہے تو بیداری ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے تو بیداری ہوتی ہے، بیداری ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ضروری اس لیے کہ دجال کی فتنے سے انسان اپنی حفاظت کر سکے۔ اب دجال ہوتا کون ہے کیا ہے، اس کی تھوڑی سی ہم آپ کو انفارمیشن دے دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے تفصیل میں آئے گا۔ دجال بیسیکلی از اے مخلوق probably of Allah subhanahu wa ta'ala who is going to be sent towards the end of time, right. بہت ساری روایتوں میں بہت سارے خوفناک سے مناظر دجال کے بارے میں بتا دیے گئے ہیں، but the eventual end fight will be between حضرت مہدی and دجال، right. towards the end یہ PDF آپ کو دے دی جائے گی، نعمان دے دے گا، ہمارے مفتی خالد صاحب نے 10 اہم نکات دجال کے بارے میں اس میں جمع کیے ہیں۔ ہمارا مقصد کیونکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آج کی مجلس کا، اس لیے ہم ساری چیزوں کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ سب سے بڑے 2 سوال اب آئیں گے، سورہ کہف کا دجال کی فتنوں سے کیا تعلق ہے، انشاءاللہ اس
سلائیڈز میں اس پریزنٹیشن میں آپ کو سمجھائیں گے, اور اس کے پڑھنے والے دجال فتنوں سے کیسے بچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ دونوں چیزوں کا جواب سورہ کہف کے اندر موجود ہے. دیٹ از وائی اٹ از ایکسٹریملی ریلیونٹ ٹوڈے بیکاز دا فتناز آر آن دیئر عروج, رائٹ. پڑھنے سے مراد کیا ہے, صورت میں کیا بیان ہوا ہے, دجال کی فتنے کیا ہوں گے اور کیا چیز دجال کی. پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں, اور ان میں سے جو نکات نکلتے ہیں ان کو نکالتے ہیں. پھر ہم بیچ والے حصے میں آئیں گے جدھر 5 قصے بیان ہوئے ہیں نا. اس صورت میں کل 5 موٹی موٹی نصیحتیں ہیں اور 5 قصے بیان ہوئے ہیں. دیٹ از آل دیر از ٹو اٹ. فرسٹ 10 and the last 10 verses have موٹی موٹی 5 نصیحت, and the middle 100 verses 90 verses are 5 قصص basically. کون سے 5 قصے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. تو ہم کریں گے کیا, پہلے 10 آیتیں, پھر آخری 10 آیتیں پڑھیں گے, پھر بیچ کا حصہ پڑھیں گے, رائٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی, رائٹ. The first point to take home is that this book is divinely protected from all the faults, right. کوئی بھی دنیاوی ایجاد ہوتی ہے, نعمان بھائی کے ہاتھ میں ابھی ایک عدد موبائل فون ہے, رائٹ. آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے اگر موبائل فون ہوتا نا, اس سے 5 گنا بڑے سائز کا ہوتا, رائٹ. تھنگز, دنیاوی انوینشنز گیٹ updated, right. They require change with modernity, right. آج سے 30 سال پہلے جو پہلی کمیونیکیشن ڈیوائس تھی نا, وہ ایک کمرے کی جتنی ہوتی تھی. کمپیوٹر بیک ان دا ڈے, رائٹ, جو 4 MB ریم والا ہوتا تھا وہ ایک کمرے کا جتنا ہوتا تھا ان 1980s 1990s. آج لیپ ٹاپ کتنا چھوٹا ہو گیا اور ٹیبلٹ اس سے بھی چھوٹا ہو گیا. The point is with جدت every invention requires change. Quran Kareem is بعید of that, right. Allah subhanahu wa ta'ala is making a point over here that every invention you have in this world, that is always going to require an updation of the system, software update, hardware update, right. Quran Kareem is something that is protected from all updates. It's been updated till the end of time, right. دنیا جب تک قائم رہے گی تب تک کے لیے ہم نے اس میں تخلیق کے وقت جب اس کو اتارا گیا ہے اسی ٹائم بھی سارے اپڈیٹس آلریڈی انسٹال کر دی, right. So Allah subhanahu wa ta'ala is making a very open point here. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. ایک سیدھی کتاب ہے, رائٹ. کس لیے آئی ہے, مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. اس لیے آئی ہے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو نیک اعمال نہیں کرتے, اور ان لوگوں کو بشارت دینے کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں. مفہومی ترجمہ بتا رہا ہوں. تو ادھر سے پہلا پوائنٹ ہمیں پہلی لائن میں نکل گیا, کتاب کی اہمیت, قرآن کریم کی اہمیت, رائٹ. دجال کے فتنے میں بہت ریلیونٹ ہوگا, لیٹر آن وی ول سی. سیکنڈ, لینذر باسا شدیدا, نبوت اور رسالت کی ضرورت, بیکاز قرآن کریم سے ڈرانے کا اور بشارت, نذیر اور مبین کا کام جو ہے وہ کسی شخص نے کرنا ہے نا. that person or that group of people will always be انبیاء کرام. تو نبوت اور رسالت کی اہمیت آگے چلتے ہیں. ماں کسی نہ فی ابدا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور ان لوگوں کو متنبع کر سکیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور کیریکٹر ٹریٹ آگے, ان لوگوں کو متنبع کر سکیں جو اللہ کے ساتھ اولاد کو جوڑتے ہیں, right, who say God has a son, right. تو یہ بھی دین اور قرآن کے مقاصد میں بہت بڑا مقصد ہے. یہی تھیم بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, کیا, about the fakeness of the idea of Trinity, right. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا ہونا, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا ہونا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ خدا ہونا, اس کانسیپٹ کو رد کرنا قرآن کا بہت بڑا مقصد ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ تھا. یو ول سی اصحاب کہف میں بھی یہ فتنہ ایک بیس بنا تھا, رائٹ. سو دا پوائنٹ از, کیا میں کہہ رہا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت, right. Third theme that comes out of here, ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا. اور پھر کیا فرمایا, فلعلك باخع نفسك على آثارهم, اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں گے, إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا, تک کیا تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو کیا کھلا بیٹھو گے. You are going to, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم used to be extremely غمدید, right, extremely sad at people not accepting the message of Islam, right. So this is a message to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, showing Prophet's bari,
رائٹ. پھر فرمائے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو زینتیں پیدا کی ہم نے ہی پیدا کی. رائٹ. the beauties of this world, the temptations of this world, we have created them. Why have we created them? لہا لنبلوہم, تاکہ تمہارا ان کے ذریعے امتحان لیا جائے. Right. So never assume and imagine that these temptations are there for me to enjoy. They are there, most of them, as an امتحان. آگے آئے گا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کی قیامت کے دن none of the temptations, دو میجر temptations کی بات کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیا کون سی؟ ایک مال اور دوسری اولاد. temptations of this world, right? If not used or utilized the way, or attended to, or interacted with, or have a relationship with the way Allah subhanahu wa ta'ala has defined, then they become a problem for us, right? So these are some things we can never imagine to be temptations. But یہ بھی آج قاری صاحب جو پڑھے تھے نا کہ مال اور اولاد فتنہ بھی ہے, بن جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ بھی, پلس فتنہ بھی استعمال کیا گیا, right? ایہم احسن عملا, اور آزمائیں گے ان لوگوں کو کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. Right, so the test for the hereafter, a theme also brought in, right? پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصہ شروع کر دیا. اس میں قصہ شروع ہو گیا ہے اصحاب القاف کا, قاف کے لوگوں کا. انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آتے ہیں. بٹ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا سے پریشان تھے, دنیا سے نڈھال تھے, دنیا کے فتنوں سے پریشان تھے. تو وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہم ایک عدد غار میں جائیں گے. تفصیل سناتا ہوں میں. تو غار میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, کہ ہمارے پروردگار ہمیں خاص اپنے پاس رحمت نازل فرما اور ہمارے اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ فرما دیجئے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کا. تو 5 اور 6 themes ادھر سے نکل آئی. توحید, قرآن, قرات, hereafter and dua. Right, these are 4-5 things that we will see in the last 10 verses also. Now we are in the last 10 verses. afa hasiba allazina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, جن لوگوں نے کفر اپنا لیا کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں مجھے چھوڑ کر میرے بندوں میں ہی اپنا رکھوالا بنا لیں گے. Why is it that they imagine that there is going to be a person from amongst my creation who is going to save him, right? Who is going to be his wali, right? Why is it that we take people and nafs as our gods, right? A very strict message for us. inna a'tadna jahannama lil kafirina نزول, اور ہم ان کافروں کے مہمان کے لیے دوزخ, مہمان نوازی دوزخ تیار رکھیں گے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہہ دو کیا تمہیں نہیں پتا کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں, رائٹ؟ ناکام لوگوں کی پھر کنڈیشن بتا دی. وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ بہت سارے نیک کام کر رہے ہیں مگر در حقیقت اپنے کاموں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. They are so confused with the amal they are doing. They are assuming and thinking that what we are doing is extremely good, نیک and beneficial for my hereafter. But what are they actually doing? وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ السُّنَّةَ, یہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ which are useless and which are not going to benefit them in the hereafter. کیا ترجمہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں ان کے سارے دوڑ و دھوپ سیدھے راستے سے بھٹک رہی ہے اور وہ سمجھتے رہتے ہیں بہت اچھے کام کریں. They imagine they are doing very good things, right? Open reference to those who do amal without knowing what amal needs to be done, and open reference to the non-Muslim priests and padris and popes and whatever there is, right, who think there is going to be a good hereafter and yet there isn't. تو آئیڈیا کانسیپٹ تھیم آف ہیئر بھی آ گیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی آ رہا ہے, رائٹ؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہم فحبطت اعمالہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اس کے سامنے پیش ہونے والے ہونے کا انکار کیا ہے. ان کا سارا کیا درا غارت ہو گیا, چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی ذرہ بھی شمار نہ کریں گے. ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, رائٹ؟ پھر آگے آیاتی ورسولی حضوا, اس میں میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا. گویا پیغمبروں کا بھی تھیم آ گیا. یہ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے, پھر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جنت میں رہیں گے. پھر آخر میں ایک آیت مبارک ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر بھی ڈیفائن کر دیا, رول بھی ڈیفائن کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ میک ایوری ون نو اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ آئی ایم جسٹ اے بشر, رائٹ؟ آئی ایم این انسان, آئی ایم اے ہیومن بینگ, very similar in
the biological structure as you are. Never assume and imagine that I have any maqam in higher than that. I have been blessed by one way, and that one way is that there is wahi that comes down upon me. That is an additional benefit or an advantage or blessing I have, right? And henceforth, by extension, I am a nabi, right? پھر ہم انشاءاللہ اس سلائڈ پہ آتے ہیں. تو 10 پوائنٹس. اچھا یہ 10 آیتیں اور یہ 10 آیتیں ہو گئیں. ان میں سے جیسا میں نے آپ کو دکھایا قرآن کی نعمت کا پوائنٹ نکلا ہے, رسالت کی ضرورت, توحید کی اہمیت, آخرت کی فکر, رجوع اللہ کا پوائنٹ نکلا ہے. آخری 10 آیتوں میں بھی یہی والے تھیمز ریپیٹ ہو رہی ہیں, توحید کی اہمیت, آخرت کی فکر, قرآن کی عظمت, رسالت کی ضرورت اور رجوع اللہ کی ضرورت. تو اب ایک عدد سلائڈ پہ پہلی اور آخری 10 آیات سے جو پوائنٹس نکلے نا ان کو لکھ دیا گیا ہے, اور ان سے اب ریٹروسپیکٹ کمپیریزن ڈرا کریں گے ہم انشاءاللہ. یہ 5 قصص جو اس صورت مبارکہ میں ہیں, رائٹ. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. قرآن کی نعمت اور عظمت سے مراد ہے قرآن سے مضبوط تعلق, توحید کی اہمیت سے مراد ہے کامل توحید پر کامل ایمان ہونا, رائٹ. کامل توحید ہونا اور کامل توحید پر بھی کامل ایمان ہونا, knowing what توحید means, right, and having complete ایمان on that, right. Some of us do not know the entire idea, concept, falsafa of توحید, تو پھر ہم اس پر کامل ایمان کیسے لائیں گے؟ If you do not know something, how will you have full faith on that? چیک کریں صحیح آواز آ رہی ہے. رسالت کی ضرورت, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور عشق, یہ رسالت کی ضرورت کا کرکس ہے. فکر آخرت سے مراد کامل ایمان کے ساتھ جواب دہی کا ڈر اور تیاری کی فکر, رائٹ. رجوع اللہ, گناہوں سے توبہ, مدد اور رحمت کی دعا, رائٹ. جو 5 قصص اس صورت مبارکہ میں ہیں, ہم ادھر انشاءاللہ ان کو بریفلی دیکھیں گے, پھر ہم اس کے اندر جا کے اس سے جو لیسن نکل رہے ہیں نا ان کو دیکھتے ہیں, رائٹ. اصحاب الکہف کی سٹوری یہ تھی, اپروکسیمیٹلی بٹوین دا ٹائم آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام and نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, 1500 years approximately. This was a qawm, right? This was a qabila of people. Somewhere, according to some people, the books that have come through, right? اچھا یہ کرسچن فلسفی میں, عیسائی مذہب میں بھی اس کی ایویڈنس موجود ہے اور ادھر بھی موجود ہے, right? The Western writers and historians have mentioned the story over and over in different books, right? So they place it somewhere in the Turkey area, current age Turkey area where this actually took place. There was a group of people, kids, boys, shahzades, right? اس زمانے کے جو elites ہوتے تھے, بڑے مشہور, probably royal families, right? Some say they were 4, some say they were 5, some say they were 6, some say they were 7. They were fed up of the, and اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اور اس زمانے کا جو حکمران تھا, he was a supremely anti توحید person, right? تو وہ شخص جو توحید پہ چل رہا ہوتا تھا اس کو اپریس کرتا تھا, اس کو مارتا تھا, اس پہ ظلم کرتا تھا. لہٰذا اس حالات کو دیکھ کے, اور یہ جو 5, 6, 7 لوگ تھے, یہ دلی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پہ مطمئن تھے, دین ابراہیم پر مطمئن تھے, اور اسی کو چلانا چاہ رہے تھے. تو in order to save their religion, they decided, first they made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and then they eventually decided that we are going to go away from here into the mountains somewhere, and we are going to start living over there so that we are saved. Our biggest daulat, right, our biggest asset is saved, and that is the daulat of iman. اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے. پہاڑوں میں جانے کے بعد اوپر پہنچے تو ادھر جا کے بیٹھے اور سوئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال کے لیے سلا دیا, right? Some narrations 305, some narrations 307, somewhere between 300 and 330 years they went to sleep, right? For 300 years they did not wake up. After 309 years approximately they woke up in zinda salim halat, right, without having eaten anything for 309 years, without their jism getting decayed. It was a mu'jiza of Allah subhanahu wa ta'ala. 309 سال بعد جب اٹھے تو انہوں نے اٹھنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمیں تو بھوک بہت لگ رہی ہے, رائٹ, ہمیں تو بھوک بہت لگ رہی ہے. تو انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ تم خاموشی سے نیچے جاؤ, اور نیچے جانے کے بعد بازار سے کچھ کھانا وانا لے کے آؤ. اس کے پاس سیدھی بات ہے اپنے 300 سال پرانے کوئنس, ان کو پتا نہیں تھا کہ 300 سال گزر چکے. ان میں سے ایک شخص نیچے گیا, نیچے جانے کے بعد بازار میں گیا, بازار میں جانے کے بعد اسے کہیں پیسے دیے کہ مجھے, and the story is fully word to word narrated in the قرآن کریم سورہ کہا, رائٹ. یہ تو ان کو, وہ دکاندار کو پتا چل گیا کہ یہ تو 300 سال پرانا کوئن ہے, تمہارے پاس کہاں سے ہے. Then there was a discussion between him and the shopkeeper, and the shopkeeper eventually realized this is one of those people who went missing 300 years ago, جس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ یہ کچھ نیک لوگ تھے جو دنیا سے اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے تھے, اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے, کبھی نیچے نہیں آئے. یہ تو شاید وہ لوگ لگ رہے.
وہ ان کا ایونچوئل نیوز بادشاہ تک پہنچی. اب جو بادشاہ تھا وہ توحید پر عمل کرنے والا تھا, نیک بادشاہ تھا. ایونچولی اس نے ان کو بلایا, ان کو بلانے کے بعد بہت ان کو نوازا. نوازنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے تو ایونچولی پہاڑ میں زندگی گزارنے. پہاڑ میں گئے وہ زندگی گزارنے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر ان کو موت دے دی. رائٹ. سو ایک یہ آئیڈیا اس زمانے میں بہت بڑا آرگیومنٹ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے کسی کو جگائیں گے. تو اختلاف چل رہا تھا اس زمانے میں. اس سٹوری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اسکالرس کو اور تنقید کرنے والوں کو بات واضح کر دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو جب 300 سال کے لیے سلا سکتے ہیں اور تمہارے پاس جاگ کے آ سکتا ہے, تو یہ کانسیپٹ آئیڈیا تو ختم کر دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد واپس زندہ کیسے کریں. Right. One more point to take home from here was that with them in Quran Kareem it comes that there was a dog that went with them also. Right? There was a dog and that dog also slept for 309 years. تو اس سے ہمیں ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم خود نیکوں کے ساتھ جڑ جائیں گے تو کیا پتا ان نیکوں کی وجہ سے ہم پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی ہو جائے. رائٹ. تفصیل میں آئیں گے انشاءاللہ قرآنی آیات میں, تو اس کو دیکھیں گے. صاحب الجنتین دوسری سٹوری جو اس کے فوراً اس کی کچھ آیتوں بعد شروع ہوئی ہے, اپروکسیمیٹلی آیت نمبر 32 to 40 لکھا ہوا ہے. دو حضرات تھے. رائٹ. یہ بھی پرانے زمانے کا قصہ ہے, نبی کریم صلی اللہ قرآن کریم میں آئے. دو حضرات نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کو ایک جیسے باغوں سے نوازا. رائٹ. جدھر بہت سارے پھل کثرت سے ہوتے تھے دونوں کے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو نہر سے نوازا. وہ نہر جو ہے اس کے بیچ میں سے بہتی تھی, ان کے دونوں کے باغوں میں سے کے بیچ میں سے. ان میں سے ایک وہ تھا جس کے پاس برکت زیادہ ہو گئی, ایک وہ تھا جس کے پاس برکت کم ہو گئی. جس کے پاس مال میں, ثمرات میں, پیسے میں, مال میں, دنیا میں برکت زیادہ ہو گئی, اس نے تکبر اور گھمنڈ دکھانا شروع کر دیا. تو یا ایک وقت ایسا آ گیا جس میں جب اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دی اور کفر شروع کر دیا. رائٹ. اس نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ مرنے کے بعد مجھے جگایا نہیں جائے گا. اور ایک اور بات کی, اس نے یہ کہا کہ اگر مرنے کے بعد مجھے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حساب بھی لیں گے تو انشاءاللہ میرا حساب تو سب سے اچھا ہوگا, کیونکہ دنیا میں وہ بہت نوازا گیا ہوں. رائٹ. Eventually, this person, the other one, his friend, his neighbor, he told him, you should not be doing this, you should be among the shakirin. Allah subhanahu wa ta'ala ka azab aa jayega. And eventually he refused to do that, and Allah subhanahu wa ta'ala's azab came on him. Everything that he had was eventually wiped away and wiped clean, and the other person remained safe. اس کے آگے بھی انشاءاللہ آگے چلیں گے تھوڑا. اس میں ایک پوائنٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹو ٹیک ہوم, رائٹ اگین ہم آیتوں میں اس کو مزید دیکھ لیں گے. اسٹوری میں ایک پوائنٹ ٹو ٹیک ہوم از فرسٹ اینڈ فارموسٹ, دنیا کی محبت سے تکبر کبھی نہیں آنا چاہیے. Your مال پیسہ should never make you think that you are better than someone else. Your مال پیسہ, your شہرت, عزت, your status in this world should never make you think that you are more مقرب in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? میں نے اس دن بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ دنیا کا مال پیسہ has absolutely no relevance in the hereafter. The litmus test for your قبولیت and قرب and Allah subhanahu wa ta'ala's Muhammad towards you is آپ کا کام, آپ کے کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کتنے چل رہے, آپ کا وقت کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام میں لگ رہا ہے. اگر آپ کا وقت سارا اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک کام میں لگایا ہوا ہے. رائٹ. اگر آپ کا وقت دنیا کے کاموں میں لگ رہا ہے, مال جتنا بھی ہو, right, there could be a person who's sleeping on a footpath and be a muqarrab wali of Allah subhanahu wa ta'ala, and there could be a person sitting in کیا شہنشاہ کا محل, نعوذ باللہ, رائٹ, شاہ جہاں کا محل یا بادشاہ کا محل, right, and he could not be muqarrab or be loved by Allah subhanahu wa ta'ala. تو دنیاوی نوازنا جو ہے نا, that is not a benchmark at all, absolutely, right. It is what you do with your time and resources that have been given by Allah subhanahu wa ta'ala, that is a benchmark to understand the qurb of Allah subhanahu wa ta'ala. Yet again this story brings that point. And second, the misconception we always have that because we have been blessed in this world, therefore we are going to be blessed in the hereafter also. That is yet again not a fact. قصہ ابلیس ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس نے منع کر دیا تھا. فسجد آدم, فسجد, ہاں حکم دیا تھا تو سجدہ کر دیا تھا سب نے, الا الابلیس, ما سوا ابلیس کے. رائٹ. حکم دیا تھا. تو یہ والا قصہ ہے, اس میں پھر ابلیس کا کھلا دشمن ہونے کے کی تفصیل ہے. چوتھا جو اس میں سٹوری آئے گی وہ آئے گا قصہ آف حضرت موسیٰ اینڈ حضرت خضر علیہ السلام. Right, this story is very interesting. تفصیل میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے مزید, مگر we are going to briefly skim through it. There was a time in Hazrat Isa alayhi salam's life when there was one person from amongst his sahabas who asked Hazrat Isa alayhi salam کہ
آپ کی نظر میں دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ ٹو دیٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریپلائڈ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, my mistake. Hazrat Musa alayhi salam, to that Hazrat Musa alayhi salam replied, and this is the story of Hazrat Musa alayhi salam and Hazrat Khidir, right? To that Hazrat Musa alayhi salam replied, okay, I am the person who has the most ilm in this world. That is something Allah subhanahu wa ta'ala did not like. And in the Quran Kareem, in the verses, Allah subhanahu wa ta'ala points this out. Okay, you should have said it was Allah ta'ala knows best, right? Allah subhanahu wa ta'ala ko pata hoga, mujhe to nahi malum. Who is the person who has the most ilm, right? And you understand this is the Nabi who has been tested over and over by Allah subhanahu wa ta'ala, right? Ye wo Nabi hai jisko Allah subhanahu wa ta'ala ne nawaza, ye wo Nabi hai jiski qaum ko Allah subhanahu wa ta'ala, jiski qaum Allah subhanahu wa ta'ala ki laadli, ye wo Nabi hai jispe Allah subhanahu wa ta'ala ne shariat nazil ki hai, jispe ek kitab nazil ki hai. This Nabi is Allah subhanahu wa ta'ala is very Mehboob Nabi, right? He is his people, the people he has interacted with, they have been given nabuwat by Allah subhanahu wa ta'ala. Yusha was eventually given nabuwat. He was a quote unquote student of Hazrat Isa alayhi salam, right? So Hazrat Musa alayhi salam, yes, Hazrat Musa alayhi salam. So the point is, this was a Nabi which was immensely blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. Yet him saying that I am the biggest alim in this world was something Allah subhanahu wa ta'ala did not like. In order to test him and in order to get things straightened out, Allah subhanahu wa ta'ala told him, now I will show you someone who has more ilm than you, right? And the story goes that Allah subhanahu wa ta'ala tells him that you should go to a place where Maraj al-Bahrain, right? Jidhar do pani milte hain, do samandar milte hain, right? And udhar tumhe ek shakhs milega جو تم سے زیادہ علم والا ہوگا. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ تمہیں کب ملے گا؟ اس جگہ پہ تم ایک مچھلی لے جاؤ اپنے ساتھ, وہ مچھلی جس جگہ کھو جائے گی اس جگہ they will be the person who will meet you there. حضرت موسیٰ علیہ السلام goes from here Palestine towards that place where Maraj al-Bahrain is, right? Open کیا کہتے ہیں discussion where exactly that location is. Some people say near Egypt, some people say near in Turkey, some people say near Palestine, wherever it is. He went on that route, on that path, right? And there came a point when he went to with him there was his companion Hazrat Yusha alayhi salam, who was eventually blessed with nabuwat also, right? ایک وقت آیا جدھر رات میں سو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور سونے کے بعد اٹھے, سونے کے رات کے بیچ میں سوئے تو ان کی مچھلی ان کے بیگ سے نکل کے کرال کر کے ایونچولی سرنگ بناتے ہوئے سمندر میں چلی گئی. معجزہ of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Yusha saw that, but in the morning when Hazrat Isa alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam woke up, right, he forgot to tell him. Then they went ahead and eventually آگے جا کے انہوں نے جب ناشتہ مانگا تو یاد دلایا ان کو, حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد آیا کہ پیچھے ایک جگہ تھی جدھر آپ کی مچھلی نکل کے اس طرح کرال کر کے زمین پہ ایونچولی سرنگ بنا کے سمندر میں چلی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام instead of getting angry, he was happy. Oh mashallah. Then they went back and treaded back, and when he reached there was a man چادر لے کے جو سوئے ہوئے تھے, اور وہ تھے ادھر ایک شخص سو رہا تھا جس کے سر پہ چادر تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جگایا اور کہا کہ مجھے بتلایا گیا آپ سے بات کریں, رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بات واضح کی. اس شخص نے اس کو نبی عیسیٰ علیہ السلام کو, نبی موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ I have been blessed with a certain ilm and you have been blessed with a certain ilm. The ilm that I have, you have not been blessed with that, right? اس کو کہتے ہیں تکوینی علم, right? A special ilm that has been blessed to those who are muqarrab awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, right? There is a discussion, but the ghalib call is that Hazrat Khizer alayhi salam, this person was Hazrat Khizer alayhi salam, this person is not a Nabi, right? So non-nabuwat ek certain ilm hai which people who are close to Allah subhanahu wa ta'ala blesses them with that, right? We'll know what this takwini ilm as story goes. Hazrat Isa alayhi salam goes to him, tells him, I want to learn this from you, right? And Wakka Nabi going to a normal person and telling him, I want to learn this from you. To that, Hazrat Khizer says, there was only one condition that I have. First, he said, you will not be able to fulfill my taqazas, right? Then he said, no, I will fulfill any taqaza you put forward. He said, the only condition I have is you're not going to ask me questions. مجھ سے سوال نہیں پوچھیں گے اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور یہ والا علم سیکھنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑا آگے گئے, ایک عدد کشتی دیکھی انہوں نے, اس کشتی میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا. کچھ روایتوں میں آتا ہے سوراخ کر دیا, کچھ میں آتا ہے کہ اس کا ایک لکڑی کا پیس نکال دیا. اور دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام asked the question, یہ کیوں کر لیا آپ نے؟ The جواب was کہ ہماری کنڈیشن تھی آپ سوال نہیں پوچھیں گے. To that over there حضرت موسیٰ علیہ السلام
apologize. This comes in the Quran Pak. Apologize to this Hazrat Khizer alayhi salam. آگے گئے تھوڑی دیر بعد ایک عدد بچہ تھا, وہ بچہ ان کے سامنے آیا, اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. Right? Yet again حضرت موسیٰ علیہ السلام shocked and bewildered. Right? کہ what is happening? Asked him, یہ کیا کر دیا, اس کی جان کا کفارہ کون دے گا? Who's going to pay back for an innocent طاہر life that you have wasted? To that also the جواب was, ہمارا آپ کا کیا کرائٹیریا تھا علم کا؟ No questions should be asked, right? But you have asked a second question. Yet again حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام apologizes. آگے جاتے ہیں اور آگے جا کے ایک عدد دیوار, ایک بستی میں آتے ہیں. ادھر یہ حضرات بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں, بھوک کا ٹائم تھا, بستی والوں نے منع کر دیا, ہم کھانا نہیں دیں گے. رائٹ, پھر بھی ایک عدد دیوار تھی جو کچی تھی, وہ دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر نے اس دیوار کو چنائی کر کے اچھی طرح پکا کر کے کھڑا کر دیا. کھڑا کرنے کے بعد آگے چلے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام yet again, حضرت موسیٰ علیہ السلام yet again asked the question کہ why is it that یہ بستی والے جنہوں نے آپ کو کھانا تک نہیں دیا بھوکا ہونے کے باوجود, ادھر آپ نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے بنا دیا, اور بنانے کے بعد ان سے آپ نے معاوضہ اور پیسے اور اجرت بھی نہیں لی. You did not charge anything. Over here حضرت خضر said کہ this was the last warning, right? Beyond this our suffer will not continue, but while we exit I am going to tell you all the three reasons I did what I did. Right? First and foremost, that kashti belonged to some very weak people. اور وہ کشتی اگر آگے جاتی نا, آگے ایک بادشاہ تھا جو جابر تھا, اس کو اگر اچھی کشتی نظر آتی نا تو اس کشتی کو قبضہ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا. ساری اچھی جو کشتیاں آگے جا رہی تھی نا ان کو قبضہ کر کے رکھا تھا. لہٰذا میں نے اس کشتی میں عیب پیدا کر دیا تاکہ جب آگے جائے تو یہ اپنا کام, کاروبار, مچھلی پکڑنے والا کام کر سکے. رائٹ, یہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اس ٹائم, انہوں نے یہ کام کیا. I was blessed with this ilm of foresight by Allah subhanahu wa ta'ala. تکوینی علم کی فرسٹ مثال. دوسرا, I killed that child because his parents are very neck and mu'mineen, and he was meant to grow up and cause a lot of fasad in this world. Right? والدین کے لیے بھی اور جنرلی بھی دنیا میں فساد کرنے والا تھا, یہ اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا. Right? And the third thing, دیوار کیوں بنا دی, تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اس دیوار کے نیچے تھوڑا سا خزانہ تھا شہر کے 2 یتیم بچوں کا. اگر یہ دیوار پوری گر جاتی تو وہ خزانہ باہر نکل آتا, وہ خزانہ باہر نکل آتا تو شہر والے ان یتیم بچوں تک اس خزانے کو نہیں پہنچنے دیتے. ان کے باپ نے اپنی زندگی میں ان کے لیے دبایا تو جب نوجوان ہو جائیں تو ان کو مل جائے اس ٹائم, مگر ابھی تک وہ بچے ہیں. Right? They're still kids at this time, so it is not a good time for them to be getting this khazana. That is why I built the wall again, so that later on when it falls they're old enough to claim the treasures that are beneath them, which is their right. Right? Then Musa alayhi salam was told that he should leave and go his way, and Hazrat Khizer went his way beyond that point. Right? So this is the entire story of Hazrat Musa alayhi salam and Hazrat Khizer alayhi salam that is narrated in this Surah Al-Mubarakah. Yet again many points, the ajzi, the inkisari, the studentship of the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, the down to earth, the sadgi, all is there. Right? اور آخری قصہ جو اس میں ہے, قصہ of ذوالقرنین. Right? According to some arguments this refers to Alexander the Great. Right? But either way, if it's him or not, that is an open question. But there are 3 instances of ذوالقرنین that are mentioned. Right? ایک جو مغرب میں وہ گیا, ادھر ایک قوم نے اس کو اقتدار میں لایا, اینڈ اس قوم کے ساتھ انہوں نے بہت انصاف کے فیصلے کیے. رائٹ? اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آپشن دیا تھا کہ جس قوم کو آپ نے فتح کیا, he had conquered some lands on the very east of this world, right, or very west of this world, آ جائے گا آگے تفسیر میں. تو ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ told him, right, through ilham, if he was not a nabi, that آپ سے پچھلی قوموں نے, پچھلے لوگ جنہوں نے قومیں فتح کی ہیں, ان کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں, یا تو وہ قتل کر دیں یا معاف کر دیں, آپ کی مرضی, آپ نے جو کرنا ہے. So then Hazrat Zulqarnain made the decision that I'm going to give everyone an option. جس نے دین وحدانیت پہ آنا ہے وہ آ جائے گا تو بخش دیا جائے گا, جو دین وحدانیت پہ نہیں آئے گا اس کو ہم قید کر لیں گے. Right? دوسری سٹوری ہے, he went the other side of the world where also انہوں نے اپنے اقتدار کو صحیح طرح استعمال کیا. Then there is a third story whereby
Zulqarnain went to the Shumal, Ghaliban Shumal, towards the North Pole, and there he saw a qawm, a group of people, a qawm complained to Zulqarnain regarding this qawm of Yajuj and Majuj, right? Gog and Magog, right? And that was there behind the mountains, and they were very jangju and brutal people who would harm anyone who came near them in that area. تو یہ گروپ آف پیپل, یہ جو قبیلہ اس طرف تھا ماؤنٹین کے, وہ بہت تنگ تھا کہ جب ہمارے لڑکے, ہمارے بھیڑ بکرے بچے باہر نکلتے ہیں ہماری قبیلے کی حدود سے, تو وہ والی قوم آ کے ان کو نقصان پہنچاتی ہے, مار دیتی ہے, جو بھی کرتی ہے. تو انہوں نے ذوالقرنین کو کمپلین کی. What did Zulqarnain do? Zulqarnain built a wall in the middle, right? Between the mountains, apparently there was a mountain between which he built a wall, and according to some narrations that was a metal iron wall made of bricks. And in the Quran Kareem it comes کہ وہ metal کی wall بنا کے انہوں نے آگ سے اس کو پگھلا کے اس کو completely seal off کر دیا, right? Completely seal off کر دیا. And the qawm of Yajuj and Majuj was kind of jailed behind that wall, and according to many ahadith mubarakah they are still jailed behind that wall, right? پھر اس کے بعد بہت ساری کہانیاں اور قصے آتے ہیں کہ وہ کیا کریں. تو پہلا اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس سے ہم دین کے فتنے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ دین کے فتنے سے بچنا کتنا ضروری ہے. when the time comes that the پہچان of the زمانہ becomes غالب, کہ زمانے میں یہ چیز غالب ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے والے نہ ہوں, تو وہ زمانہ دین کے فتنے کا ہوتا ہے. ایک وہ زمانہ آنے والا ہے مستقبل میں, رائٹ. دوسرا وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں مال کا فتنہ برپا ہو جاتا ہے, رائٹ, جو ہمیں صاحب جنتین کی سٹوری سے پتہ چلا, رائٹ. جب لوگ صرف مال 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 پیسہ پیسہ کرتے, رائٹ. ڈالر, یورو, پاؤنڈز, چائنیز, RMB, آج کل یہی ہو رہا ہے نا, رائٹ. گولڈ, سلور, اینی تھنگ بٹ دا پاکستانی روپی, بٹ مال مال ہو رہا ہے. جس سے ڈسکشن کرو تو یہی ڈسکشن ہو رہا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مال دل میں بس گیا ہے نا. ایک مال کا فتنہ ہے, رائٹ, جو ہمیں ادھر سبق ملتا ہے کہ مال کا فتنہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, رائٹ. دجال کے فتنوں کی میں نشاندہی کر رہا ہوں ابھی, رائٹ. تیسرا ہوتا ہے شیطان کا فتنہ, رائٹ. دجال will have an army of shayateen that assist him, right. شیطان could be, like I said, could be humans or could be jinns, right. اور yet again شیطان کھلا دشمن ہے, تفصیل آ جائے گی. تو چوتھا ہے علم کا فتنہ, کہ لوگ سمجھنے لگیں گے ہمارے پاس بہت بڑا علم ہے, we are equipped enough to handle anything, right. And the technology and the ilm that has been given to Dajjal will be phenomenal, right. یہ چوتھا فتنہ ہے دجال کے پاس ہوگا. اور پانچواں دجال کے پاس جو فتنہ ہوگا وہ حکومت کا فتنہ ہے, کہ اس کے پاس دنیا جہاں کی حکومت ہوگی. دجال کے 5 فتنوں کی تفصیل آ گئی. قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار اور اختیار حاصل ہوگا, right. According to some حدیث مبارکہ دجال would have control over the weather also, right. تو جب انسان کو یہ دکھلایا جائے گا کہ ایک عدد چیز ہے جو ادھر ٹھنڈی اور ادھر گرمی اور ادھر گرمی اور ادھر زلزلہ اور ادھر زلزلہ اور ادھر سنو فال کر دیتی ہے, رائٹ. ٹیکنالوجی, یو کین پروو دیٹ ود ٹیکنالوجی. دین پیپل کے دین کا فتنہ اس سے شروع ہوگا. پیپل وڈ اسٹارٹ تھنکنگ دس being is probably God, right. دوسرا دجال کا فتنہ مال کا فتنہ ہوگا. اس کے ساتھ خوراک اور پانی کے ذخیرے چلیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جدھر وہ جائے گا وہ صحرا تک ہرا بھرا ہو جائے گا, رائٹ. وہ صحرا تک ہرا بھرا ہو جائے گا. تو مال بہت ہوگا دجال کے پاس. This will be a special power given to him, right. بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ دنیا ہے, دنیا میں ہم نے چیزیں رکھی ہیں تاکہ تم لوگوں کو آزمایا جائے. یہ آخری سب سے بڑی آزمائش ہوگی. جو اس سے گزر گیا نا تو وہ سب سے گزر گیا. صحابہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے پہلے اس فتنے سے بچا لیں. گویا دعا یہ ہوتی تھی کہ give us a life such that we do not have to see such a fitna. The third fitna shaitan would have, the Dajjal would have, would be the شیطان کا فتنہ. جیسے میں نے بتایا شیطان کے کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, baby shaitans, mini shaitans will assist him in his missions in this world in human form or in non-human form. Dajjal Christian mythology میں is called antichrist, by the way, right. there is a Christ and there is an antichrist, right. Dajjal ان کا بھی موجود ہے Jewish methodology میں یا Christian methodology میں. That's who he is called, right. پرانے زمانے میں مومیاں بھی اس پہ بہت بندی تھی, right. علم کا فتنہ یہ ہوگا دجال کے کہ 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا, right. مشرق و مغرب میں اپنی
آواز پہنچا دے گا، اپنے حکم سے بارش برسائے گا، فصلیں لگائے گا، مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا کر دے گا. یہ بھی دجال کے پاس پاور دی ہوگی، رائٹ. اور چوتھا، دجال کے پاس اقتدار یا حکومت کا فتنہ ہوگا، پوری دنیا پر اس کے اقتدار ہو جائے گا سوائے مقدس مقامات کے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے مدینہ اور مکہ کے علاوہ ساری دنیا میں اس کا حکم قائم ہوگا، رائٹ. اب ان فتنوں سے ہم نریٹ کریں گے، ریلیٹ کریں گے سورہ کہف اینڈ دا احکامات گیون ان سورہ کہف، رائٹ. علم کا فتنہ، ٹیکنالوجی کی مہارت، مضبوط اقتدار. چلو ادھر آ جاتے ہیں، ادھر نہیں ادھر آ جاتے ہیں، باقی آیتیں دیکھتے ہیں. آیت مبارکہ میں آتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ذریعے کے ذریعے کتاب، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تلاوت کرو قرآن پاک کی جو وحی کے ذریعے میں آپ کو دی گئی ہے، رائٹ. آگے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کیا فرمایا اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہو جائیں. تو the solutions to شیطان's fitnas have started. آخر میں ہم ان کو کمپائل کر کے ایک سلائیڈ میں بھی آپ کو دکھا دیں گے. پہلے سولوشن ہمارے پاس آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں بتلا دی کہ قرآن پاک کی تلاوت one biggest solution to the fitna of Dajjal. The second solution is نیک صحبت، رائٹ. یہ پہلا قصہ چل رہا ہے بائی دا وے، اصحاب الکاف کے قصے کے اندر کا حصہ، یہ جو اصحاب الکاف والی اسٹوری ہے نا اس کی تفصیل کے اندر یہ سارے قصے آئے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹے نہ پائے. گویا کیا فرما دیا کہ وہ لوگ جو جن کی صحبت سے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آئے، وہ لوگ جن کی صحبت سے تم اللہ کا قرب محسوس کرو، تمہیں دنیا کی خوبصورتی ان لوگوں کی صحبت سے نہیں ہٹانی چاہیے، رائٹ. ایک اور اصول سیٹ کر دیا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا از ناٹ ایون ورتھ ایز مچ ایز دا صحبت آف گڈ پیپل، رائٹ. پھر وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لیا اور جو چاہے کفر اختیار کر لے. گویا آخرت کی فکر بھی ایک تھیم ادھر آ گیا، اعتدنا للظالمین نارا. آخرت کی فکر بھی ایک تھیم آ گیا. آگے انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ ایسے لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کرتے ہیں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی صفت بتا دی، اور وہ کیا صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. ہمارے شیخ صاحب یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہمیں دل میں بٹھانی چاہیے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کوئی شخص جتنا قدردان ہو سکتا ہے نا اس سے لاکھوں گنا زیادہ قدردان، رائٹ. تمہارا اور ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور لے کے آئیں گے، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوگا کرنے والا، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عمل کو لے کے آئیں گے اور اس کی قدر کر کے دکھلائیں گے. ادھر کیا ہوتا ہے، رائٹ، اگر بیگم کی اچھی طرح خدمت ہو جائے اس کے بعد ایک تھوڑی سی بدتمیزی ہو جائے نا، ساری خدمتیں ضائع ہو جاتی. آپ تو بالکل خیال نہیں لگتا، یہ ہوتا ہے نا. یہ وہ ہے جو سب سے قریبی رشتہ ہے، رائٹ. دوست، وہ عزیز رشتہ دار، اجنبیوں کی تو بات ہی اور ہے، یہ سب سے قریبی رشتے کی بات بتا رہا ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. it's the other way around also. We do the same with our wives, right? We are not angels, that is for sure. And this happens between best friends. It happens between the mother and child also. کہ 10 اچھی باتیں جو ہیں ایک بری بات کو وائپ آؤٹ کر دی تھی. کیا ہوتا ہے، قدر کی کمی ہے نا، قدر کی کمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ 100 گنا کر کے ایک نیکی کر لی اور اس کے بعد 100 گنا واپس کر لیے نا، وہ جو ایک نیکی ہے نا وہ قیامت کے دن یاد رہے گی، رائٹ. گناہ سے توبہ استغفار کر لی، معاف ہوگی، نہیں ہوگی تو حساب کتاب ہو جائے گا، وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی. کیا فرمایا ادھر، ان لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہیں جو لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کر لے اس کے قصد نظر اس کو. دس از دا شان اینڈ کیا کہتے ہیں مقام آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. دس از دا محبت اینڈ عشق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ود اس، اینڈ بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ ہی تو ہیں. سو واٹ، رائٹ، کر لیں گے جب وقت ملے گا عبادت اور اطاعت، رائٹ. یہی وہی اصحاب کہف کی سٹوری چلی ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. اچھا یہ جنت کا تذکرہ آ گیا. دس از ناٹ ون آف دوز.
ابھی یہ وہی والی وہ جو جنتین والا تذکرہ ہے نا، یہ والا سلسلہ سٹوری چل رہی ہے. I'm not going to jump deep into that. اس سٹوری کے بعد جو اس کے مقاصد نکلتے ہیں اور اس میں سے لیسنز نکلتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک الولایۃ اللہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ ہی کو حاصل ہے ایسے موقع پر. رائٹ، اوپر سٹوری چل رہی ہے کہ وہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ناشکری کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فصل کو، اس کے باغ کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ کا امتحان آ جاتا ہے، جب وہ جس کو میں دیوانوں کی طرح سمجھتا تھا کہ میرا ہی سب کچھ ہے، یہ میری محنت سے کمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں ہے اس میں. یہی ہوتا ہے نا، جب مال آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، یہ ہماری مارکیٹنگ کیا کہتے ہیں ایکسپرٹیز ہے، یہ ہماری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے. We are better and more skilled than others. That is why we are getting all that we are getting. He is not getting because of that. Right? ہوتا کیا ہے؟ وی پہ آ جاتا ہے. Right? اگر اس کی جگہ یہ ہو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ has blessed us with more skill because of which we are. جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی نا، چاہے اللہ کے بعد اپنی طرف ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسکل دیا جس وجہ سے میں کما رہا ہوں. ہوتا کیا ہے؟ نہیں، میرے اسکل کی وجہ سے میں کما رہا ہوں. یہ ہوتا ہے نا. جب اس کے بعد پکڑ آ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہنالک الولایۃ اللہ الحق. ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ ہی کو حاصل ہے، اور وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے، اور وہی ہے جو بہتر انجام دکھاتا ہے. رائٹ، the end result is always in اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرول. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کھول کر بتلا دی ادھر. رائٹ، سارا مال ضائع کرنے کے بعد کیا؟ مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلطت به نبات الارض. یہ دنیا یہ ہے کہ آسمان سے بارش آتی ہے اور نبات کو بناتی ہے ذخیرہ، کیا کہتے ہیں، فصلوں میں چیزیں اگتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاصبح حشیما تذروه الرياح، کہ اس کے بعد ایک آندھی آتی ہے اور وہ جو سب کچھ اگا تھا اور سب کچھ کمایا تھا، گویا مال کی مثال آ رہی ہے ادھر. یہ مال ہے. اس زمانے میں دا کھیتی باڑی یوزڈ ٹو بی دا بگیسٹ ایسٹ اینی ون وڈ ہیو. بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، یہ گولڈ کوائنز اینڈ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. دا بگیسٹ اٹ واز اے ڈومیننٹلی بارٹر سسٹم بیسڈ اکانومی. رائٹ، تو فصل اور کھیتی کی بہت بڑی حیثیت ہوتی تھی. there used to be dirham and dinar and everything also, but that used to be a very big tradable commodity. رائٹ، تو ادھر بتلا رہے ہیں کہ جب ہمارا سارا مال جمع ہو گیا، زمین سے ساری فصل نکل گئی، گندم گیہوں وغیرہ نکل گیا، پھر ایک ہوا آتی ہے اور ساری چیز کو اڑا کے لے جاتی ہے اور تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. یہ دنیا کی در حقیقت ہے. پھر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بنون جو ہے، مال اور اولاد جو ہے، یہ دنیا کی زینت ہے. دس از ون آف دوز تھنگز دیٹ وی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو، کہ جن سے تم کو آزمایا جائے گا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور باقی رہنے والی کیا چیزیں؟ وہ جو نیک اعمال ہے، وہ جو نیک عمل ہے، اور امیدیں وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے. رائٹ، پھر آخرت کی فکر کے بارے میں یہ دوسری سٹوری چلی ہے. وَيَوْمَ نَسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُغَادِرُوا مِنْهُمْ أَحَدًا. کیا فرمایا کہ اور اس کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تمہیں زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھل پڑے گی، اور ہم ان سب کو گھیرا اکٹھا کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخرت کے پکڑ کی بھی تھیم انٹروڈیوس ہو گئی، آخرت کی فکر. رائٹ، پھر جو آخرت میں جن لوگوں کو پتا چلے گا نا کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، تو ان کے منہ سے کیا لگے گا؟ یقولون یا ویلتنا، کہ ہائے ہم مارے گئے. رائٹ، ہائے ہماری بربادی. رائٹ، ہائے نکلے گی. پھر یہ شیطان والی سٹوری آ گئی. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. یس، رائٹ، اس میں صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپن انفارمیشن دے دی ہے کہ شیطان is someone who's your کھلا دشمن. رائٹ، who's your ازلی ابدی دشمن. جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے دشمن ہے، جب تک تم مرو گے یہ شیطان تمہارا دشمن ہی رہے گا. پھر نبوت کی ضرورت، رسالت کی اہمیت کے بارے میں وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا کس لیے؟ ایز اے مرسل، ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجا کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو ڈرائیں. رائٹ،
یہ تیسرے والے شیطان والی سٹوری کے اندر سے لیسنز نکل رہے ہیں، رائٹ. پھر آ گیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور عاجزی اور انکساری ہمیں نظر آئے گی. دس از یٹ اگین آل دا lessons we should humanize in order to save ourselves from the fitna of Dajjal. کیا آ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. کیا فرمایا؟ اس وقت کا ذکر سنے جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا، حضرت یوشع سے، کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا. تو the commitment of حضرت موسیٰ علیہ السلام in achieving the mission that or the hukum that was given by Allah subhanahu wa ta'ala. Moving onwards, عاجزی of حضرت موسیٰ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتن. کیا فرمایا؟ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا. کیا بتلایا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کو کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے سکھا دیں. Can I come into your studentship, right? Can I be your student? وقت کا نبی asking a بندہ of Allah سبحانہ تعالیٰ کہ وہ جو علم آپ کو عطا کیا ہے میں اس میں can I be part of that. پھر this is the apology of حضرت موسیٰ علیہ السلام, right? When he said something, when he raised an اشکال regarding وہ کشتی نا, تو کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اچھا, this was prior to that, right? پھر جب حکم کی خلاف ورزی ہوگی کیا فرمایا؟ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا, کہ مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میری گرفت نہ کیجیے گا اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے گا. گویا this is the apology of حضرت موسیٰ علیہ السلام to حضرت خضر, right? قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکتے, right? This was the response حضرت خضر gave to حضرت موسیٰ, right? شروع میں جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا, I think I missed. ہاں نہیں, میں نے اس کے بعد اور آئے تھے وہ کی تھی, پتہ نہیں کدھر چلی گئی, ایک سیکنڈ. خیر چلو, I think this is it. These are the major themes that come out of this Surat Mubarakah. Let us go back into this. یہ ساری جیسے میں نے آپ کو بتایا تلاوت قرآن کی تھیم نکلتی ہے, ایک صحبت کی تھیم نکلتی ہے, دنیا کی حقیقت آخرت کی فکر کی, دنیا کی حقیقت آخرت کی فکر کی, عقیدہ توحید کی, ازلی دشمن کی, قرآن کی عظمت کی, رسالت کی اہمیت کی, تواضع کی, عاجزی کی اور انکساری کی, رائٹ. اقتدار کی, یہ والی سلائڈ جو ہے نا پیچھے ہم نے ادھر سے I think I forgot to scan those verses of the قرآن کریم, رائٹ. اقتدار کی, طاقت کے درست استعمال کی, اخلاص کی اور شکر کی. These are also themes that come out from the story of this ذوالقرنین, رائٹ. سورہ کہف سے جو 5 فتنے اور ان کے علاج کا اب ہم جو ریپنگ اپ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو دین کا فتنہ ہے اس کا تلاوت قرآن از اے میجر aspect and theme that comes out, right? In order to protect our deen, we need to go back to the basics, right? In the fitna of Dajjal, and the basic is actually the tilawat of Quran in order to protect us, right? صاحب الجنتین سے ہم نے مال کا فتنہ دیکھا اور دنیا کی زینت کی حقیقت دیکھی, رائٹ. مال کے فتنے سے بچنے کی ایک بڑی آسان طریقہ ہے, and that is having the fikr of akhirat, knowing the reality of this world and knowing that akhirat is something that actually makes the biggest difference. Imagining yourself dying, that is the biggest fikr of akhirat we can do, right? آج سے 100 سال پہلے جو اس دنیا میں چلتے تھے اس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے, ان میں سے کوئی بھی اس دنیا کے اوپر نہیں چلتا, رائٹ. اس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے, probably بلڈنگ تو نہیں ہوگی 100 سال پہلے. Imagine, have this thought process in your mind, right? 100 years from now, everyone sitting in this room is extremely unlikely to be on top of this earth, right? Irrespective of your age, you can be 5 right now. It's still almost impossible for you to be alive in the year 2123.
2123 ہو جائے گا نا, 2023 چل رہا ہے نا, 2123. تو بھائی جب آج سے 100 سال پہلے جو تھا آج نہیں ہے, اور آج سے جو آج ہے آج سے 100 سال بعد نہیں ہوگا, تو فکر آخرت کیوں نہیں کرنی؟ اس دنیا میں ٹوکی ٹو میں لگ کے کیا کرو گے, رائٹ؟ What you earn will eventually go to those people who are your warisin. Have a lot of fikr for the akhirat. That is going to cure this fitna of mal, جو جدید فتنہ of دجال ہے نا مال کا. تیسرا قصہ ابلیس سے ہمیں شیطان کے فتنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے, اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ عقیدہ توحید, اہمیت قرآن اور فکر آخرت. یہ تین چیزیں ہو جائیں گی نا, اگر توحید پہ زور آ جائے گا, right? You're sure about your iman, you are able to protect your iman, you know your essentials of your iman. Yeah, the reality is I talk to kids, they don't even know the basic, کیا کہتے ہیں, basic ingredients of their iman. کہ ایمان کے حصے کیا ہے, جو 6 7 8 بڑے بڑے حصے ہیں نا, اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا. پھر اس کے بارے میں عقیدہ, اور اس عقیدے کو پروٹیکٹ, اس پہ ایمان کیسے لایا جائے گا, اور اس ایمان کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے گا. پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم بڑی ایک امیزنگ سی gathering میں جاتے ہیں, which is at a fancy university, fancy hotel, and there they present their arguments in a crazy, mind-blowingly amazing manner, and then we are lost. Oh my God, it's not badi amazing, ajib si baat ki he must be right, right? And then what happens? I'll tell you. The next thing that happens, they start attacking your kids. بچپن سے بچوں کے اسکول میں جو ہے نا, پھر اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل یہ چل رہا ہے, right? And then your kid comes home and asks you weird questions, and you're not able to respond because آپ نے خود اپنے آپ کو equip نہیں کیا ہوا. آپ نے خود جب ایک چیز کو نہیں سیکھا, تو آپ اپنے بچے کو اس فتنے سے کیسے بچائیں گے؟ تو سب سے ضروری ہے پہلے خود سیکھنا, اور اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا. اور پھر جب بچا لیں گے نا اور سیکھ لیں گے, تو دماغ کے اینٹینا کھڑے ہو جاتے ہیں. whenever you see a certain thing coming your way, نا, کہ this is a fitna of dajjal, it's an outright fitna. If it is coming to your kid, you protect your kid, right? You protect your child, and that is your zimmedari. If your child becomes a kafir at the time of being baligh, then you are the biggest person responsible for that. اینڈ جو ابھی معاملہ چل رہا ہے نا, یہ سب سے بڑا کیا کہتے ہیں دجال کا فتنہ چل رہا ہے آج کی تاریخ میں. وہ اعمال کی فتنوں کا زمانہ جو ہے نا, بہت حد تک گزر گیا تھا. یہ بھی سب فرماتے ہیں کہ آج جو محنت چل رہی ہے نا, وہ چل رہی ہے ایمان بچانے والی. اٹیک ایمان پہ ہو رہا ہے. جو اس زمانے میں ہوتا تھا نا, بنی اسرائیل کے ٹائم پہ اٹیک ایمان پہ ہوتا تھا. اعمال کی تو محنت, آئی ایم ناٹ سیئنگ اعمال از irrelevant, ہمارے لیے اعمال بہت ضروری ہیں, بٹ پوائنٹ از اعمال کی محنت ہوتی ہے اور ضروری ہے, مگر آج کل ایمان کی محنت کی بہت ضرورت ہے, رائٹ؟ انٹل 10-15 years ago, 20 years ago, I'm not talking about 100 years ago, آج سے 20 سال پہلے بھی ایمان کا خطرہ جو ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. مگر آج ایمان پہ اٹیک کہاں کا ہو رہا ہے؟ اسکول, کالج, یونیورسٹیز, kids, infants, right? My child is 7-8 years old. The school she used to go to, over there this used to happen, right? ہمارے کان کھڑے ہو گئے, ایک دم سے ہم پریشان ہو گئے, یار یہ کیا ہو رہا ہے, right? So this is and this then respectable, decent enough schools in Karachi. That is what I am talking about, right? علم کا فتنہ, right? ازلی دشمن سے بیداری کرنا, اور تواضع اور انکساری. علم کے فتنے سے بچا جائے گا جب انسان کے اندر ہمیشہ انکساری اور تواضع ہوگا, right? جب اپنے آپ کو ہمیشہ زمین سے لگا سمجھے گا, یہ سمجھے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں اور سب کچھ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, right? اور حکومت کا فتنہ اخلاص سے بچے گا, right? اگر اخلاص ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کے لیے اخلاص ہوگا اور شکر ہوگا, رائٹ؟ آیت نمبر 95 اور 98 میں اس کا تذکرہ ہوا. تو ان دونوں چیزوں سے حکومت کی فتنے سے بچے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سارے فتنوں سے بچنے والا بنا لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنا مقرب بندہ بنا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں سارے دجال کی فتنوں سے بچنے والا بنا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ, اے مالک, یا رحمان یا رحیم, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ کے بہت کمزور بندے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دجال کی فتنوں سے بچا لیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ خود بچ سکیں. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کے طلبگار ہیں. اے میرے پیارے اللہ, ہمیں اپنی رحمت اور اپنی مدد سے شیطان کی فتنوں سے بچا لیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اپنی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قرب, اپنی بندگی, اپنی قبولیت عطا فرما دیجیے.
یا اللہ سبحانہ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آپ کی قبولیت سب سے عظیم چیز ہے، اے میرے پیارے اللہ اپنی قبولیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو سے درگزر فرما دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی مہربانی عطا فرما دیجیے، ہم پر اپنی کرم عطا فرما دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی عطا فرما دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے 12-13 دن سے جو ادھر پڑھا گیا سنا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے میرے پیارے اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سارے ادھر نیک نیت اور اخلاص سے آ کے بیٹھے ہیں، اے میرے پیارے اللہ ہمارے اخلاص کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت اپنی محبت اپنا عشق عطا فرما دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت ہمیں ہمیشہ دین پر چلنے والا بنا دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بدلنے والا رمضان بنا دیجیے، اے میرے پیارے اللہ ایسا رمضان بنا دیجیے کہ آئندہ پچھلی ساری زندگی کا یہ کفارہ بن جائے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آئندہ ساری زندگی کے لیے اس میں ہدایت مل جائے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی دین کی ہدایت عطا فرما دیجیے، دین پہ چلنے والا بنا دیجیے، اے میرے پیارے اللہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی دین پہ چلنے والا بنا دیجیے، اے میرے پیارے اللہ ایسا بنا دیجیے کہ قیامت کے دن جب آپ ہمیں دیکھیں تو آپ مسکرا رہے ہو، ہم آپ کو دیکھیں تو آپ مسکرا رہے ہو، اے میرے پیارے اللہ ایسا بنا دیجیے کہ قیامت کے دن جب آپ کے محبوب سے حوض کوثر پہ ملاقات ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہم ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا شرف قبولیت عطا فرما دیجیے، اے میرے پیارے اللہ اپنی بندگی عطا فرما دیجیے، اپنے محبوب کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب کا عشق عطا فرما دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سنتوں سے انصاف کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے ساری زندگی ایسی گزاری ہے کہ آپ کی محبوب کی سنتوں کو قربان کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہماری بخشش اور معافی فرما دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آئندہ ان کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی محبت عطا فرما دیجیے، اے میرے پیارے اللہ ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اپنے محبوب کو قیامت کے دن دیکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بصیرت والا قیامت کے دن بنائیے گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نابینا نہ بنائیے گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بندگی اپنا عشق عطا فرما دیجیے، وہ خیریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں ان کو قبول فرما لیجیے گا، وہ شرور جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اے میرے پیارے اللہ ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجیے گا، اے میرے پیارے اللہ جو مانگا گیا اسے بھی عطا فرما دیجیے گا، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اسے بھی عطا فرما دیجیے گا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔